अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ठीक है, अब हमें इंडिया और प्रिंट को देखना है कि इंडिया में किस तरह से प्रिंट आ गया। सबसे पहले अगर हम देखेंगे प्रिंटिंग से पहले जो हिंदुस्तान में आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन थे उनको कैसे लिखा जाता था। इंडिया में भी जस्ट एज़ यूरोप, जस्ट एज़ चाइना, जस्ट एज़ जापान मैन्युस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता था। इंडिया जो है that had a very rich and old tradition of manuscripts and that too in vernacular languages। जो इंडिया की अपनी लैंग्वेजेस थी उन लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे पाम लीव्स पे या हैंडमेड पेपर पे लिखा जाता था। और जो ये पेजेस हैं जो ये लिखे जाते थे उनको रखा जाता था वुडन कवर्स में। फिर उनको क्या करते थे تِم सुबान ताकि ये प्रिजर्व रहे। تِمن یک جائے تھاوان प्रिजर्वेशन के लिए। तो लेट 19th सेंचुरी तक जब तक प्रिंट इंडिया में डेवलप हो गया तब तक इसी तरह से काम चल रहा था। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, फ्रेगाइल होते हैं और दे हैव टू बी हैंडल्ड विद केयर एंड उनको ईज़िली नहीं पढ़ा जा सकता है। सो इनका वेरी रेयर यूज़ होता था, यानी कि वो रेयरली यूज़ होते थे। इसके बाद अगर आप देखोगे जो प्री कॉलोनियल बंगाल है वहाँ पर बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स थे, लेकिन कहते हैं जो स्टूडेंट्स थे तम ٲسۍ नہٕ ہٮ۪کان पढ़िتھ کِہیٖنۍ। दे ओनली राइट। बहुत सारे ऐसे थे जो लिटरेट बन गए बट एक्चुअली उनको बुक पढ़नी नहीं आती थी। इसके बाद क्योंकि इनके पास वो मैसर नहीं हुआ करती थी। इसके बाद जब प्रिंट आया इंडिया, दैट प्रिंट कम्स टू इंडिया एट दैट वेरी टाइम, लेट मी टेल यू, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पहले गोवा आया। ठीक है ना, गोवा में उसको पृथ्वीगोल वालों ने साथ लाया। जो पुर्तगीज़ मिशनरीज थे मिड 19th सेंचुरी में, उन्होंने इस चीज़ को साथ लाया। किस चीज़ को? प्रिंट को। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स यानी कि लिटरेरी बुक्स लिखी। इट वाज इन द ईयर 1674। nearly about 50 books have been printed in 2 languages। ठीक है ना, 2 लैंग्वेज में लिखी गई, एक तो कोंकणी था, एक करारी था। ठीक है, तो कनारी और कोंकणी में उस टाइम एटलीस्ट 50 बुक्स लिखी गई। तो कहते हैं कि इसके बाद जो कैथोलिक प्रीस्ट्स थे उन्होंने भी तमिल बुक्स लिखी। ठीक है ना, कोचिन में इसी तरह मलयालम बुक लिखी इन 1713 में। आई बस 1579 में 16th सेंचुरी में तमिल बुक लिखी और 1713 में मलयालम बुक लिखी। इसी के साथ इट वाज बाय 1710 जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे उन्होंने उस वक्त 32 तमिल बुक्स लिखी। इसके बाद अगर आप देखो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी प्रिंटिंग प्रेस इंडिया लाया और उन्होंने सबसे पहले जो प्रेस इंस्टॉल किया बॉम्बे में इन 1674, मद्रास में 1772 में और कलकत्ता में 1779 में। लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे कहते हैं कि वो एनकरेज नहीं करते थे उस वक्त प्रिंटिंग या पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ पेपर्स। बट आफ्टर दैट इट वाज आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी दैट हैपेंड इन 1757 जो कंपनी है उसको पूरा कंट्रोल आया बंगाल पे। ठीक है ना, और मुगल रूल जो था उसको ख़त्म। एट दैट वेरी टाइम वैरन हेस्टिंग was appointed as the Governor General of Bengal in 1774। तो उसको सुपरवाइजरी रोल दिया गया टू द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट गॉट द फुली कंट्रोल here in India। After that what was the impact of this very thing on प्रेस? यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कलकत्ता था दैट बिकेम द सुप्रीम कोर्ट, उसकी जुरिस्डिक्शन पूरे जो ब्रिटिश नेशनल्स थे तो इनके ऊपर था। तो इसके बाद इससे कलकत्ता में इंडिया का पहला न्यूज़ पेपर बंगाल गैजेट, वीकली बंगाल गैजेट यहाँ से वन कलकत्ता जनरल एडवाइज़र पब्लिश करना। सह कोर 1780 में पब्लिश करना जेम्स ऑगस्ट हिकी, जे हिकी जिसको हम बोलते
ہے. That means after getting the supremacy here in the Bengal at that very time, the first newspaper was written in India. ٹھیک ہے. تو یہ جو نیوز پیپر تھا اٹ واز اوپن ٹو آل. ہکی نے کیا کیا, اس نے پبلش کیے بہت سارے ایڈورٹیزمنٹز, جو بھی امپورٹ اور سیل اور سلیوز ہوتے تھے بائی برٹشرز وہ اس نے لکھے. اور مطلب اس نے بہت سارے جو کمپنی آفیشلز کے گاسپز ہوتے تھے وہ بھی اس نے اس نیوز پیپر میں بنگال گیزٹ میں لکھے, جس کی وجہ سے جو گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ تھا, کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس سے انریج ہو گیا اور جو ہکی تھا اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا ایٹ دیٹ ویری ٹائم. اور اس وقت جو آفیشلی سینکشنڈ نیوز پیپرز تھے تم آئی سینکشن کرنے, تم آئی اینکریج کرنے, کیازِ یُس زَن ہکی اوس کاؤنٹر اٹیک کران کتھ کالونیل گورنمنٹس. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اٹ واز بائی دا کلوز آف 19th century بہت سارے نیوز پیپرز آ رہے تھے, جیسے جو انڈین رائٹرز تھے انہوں نے بھی لکھے, جیسے راجہ رام موہن رائے نے سمبد کمودی اور میراکل اکبر لکھے, دادا بھائی ناروجی نے راست گفتار لکھا, ایشور چندرا ودیا ساگر نے شومی پرکاش لکھا, اور بھی بہت سارے نیوز پیپرز آئے جیسے ٹائمز آف انڈیا آیا, دی پائنیئر آیا, مدراس میل آیا, دا اسٹیٹس مین آیا, امرت بازار پترکا آیا, دا ہندو آیا, ٹھیک ہے نا, اور بائی ویکلی کیسریا ایک نیوز پیپر آیا. لیکن یہ سارا کچھ پریس کی وجہ سے ہو گیا, اس کی وجہ سے پریس ہندوستان میں ڈیولپ ہو گیا. دیٹ مینس فرسٹ آف آل وین پرنٹنگ پریس کیم ٹو انڈیا اٹس فوکس واز آن نیوز پیپرس. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو گیا, مطلب ریلیجس ریفارمز اور پبلک ڈبیٹس بھی تھرو نیوز یہ کیا نام ہے پرنٹنگ پریس آیا. ٹھیک ہے, نمبر آف ڈبیٹس ریلیجس ایشوز پہ ریز ہو گئی, کیونکہ یہاں پر جو ایٹ دیٹ ویری ٹائم جو سوسائٹی تھی, ٹھیک ہے نا, سوسائٹی میں بہت سارے انٹرپریٹیشنز ویرائٹی آف انٹرپریٹیشنز آ رہے تھے جو ریلیجس بلیفز تھے آن ڈفرینٹ ریلیجس بلیفز, لیکن وہ اور صرف کس کی وجہ سے, پرنٹنگ پریس کی وجہ سے آئے. جیسے ہم نے یورپ میں دیکھا, یورپ میں جب مارٹن لوتھر نے وہ ایک آرگومنٹ لیا تھا کہ جو آپ کا رومن کیتھولک چرچ ہے اٹس ہیونگ مینی فالٹس, اینڈ ایٹ دیٹ ویری ٹائم اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. جب ریلیجس ریفارم اور پبلک ڈبیٹس اس کی وجہ سے آ گئے تو بہت سارے ایشوز جو کنٹروورشل ایشوز تھے ان کو ٹھیک کیا گیا, سوسائٹی چینج ہو گئی. جو ڈفرینٹ گروپس تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے دے کنفرنٹڈ دا چینجز دیٹ ویر ہیپننگ ود دی کالونیل سوسائٹی, کیونکہ وہ نمبر آف ویز میں ہو رہا تھا اور اس میں بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہو گئے آن ڈفرینٹ ریلیجس بلیفز. جیسے اگر ہم دیکھیں گے کچھ نے کرٹیسائز کیا جو ایگزسٹنگ پریکٹسز تھی چل رہی تھی, انہوں نے ریفارمیشن ڈیمانڈ کی, اور ادرس نے اس کے خلاف بولا. ادرس نے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کرٹیسزم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب ڈبیٹس آئے, پرنٹنگ ٹریکٹس آئے, نیوز پیپرس آئے, نہ کہ انہوں نے آئیڈیاز سپریڈ کیے بلکہ انہوں نے جو یہ مطلب ڈبیٹس تھے یا وائڈر پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا یا نئے آئیڈیاز ایمرج ہو گئے, اس پر بھی انہوں نے بحث کی اور اس کو لکھا. بٹ اٹ ہیپنڈ بیکاز آف پرنٹنگ پریس, امپیکٹ آف پرنٹنگ پریس جو کہ ہندوستان میں آیا. کنٹروورشل ٹائمز آئے. کنٹروورشل ٹائم واز بٹوین سوشل اینڈ ریلیجس ریفارمرز, ہندو آرتھوڈاکسی کے بیچ میں یا باقی یم زن اتہ آرتھوڈاکسز ٲسۍ, مطلب جیسے وہاں پر بہت سارے ایشوز انڈیا میں چل رہے تھے, جیسے وڈو ایمولیشن, مونوتھزم, برہمنیکل پریسٹ ہوڈ, آئیڈولیٹری, یم ٲسۍ سٲری ایشوز, سوشل ایشوز, ریلیجس ایشوز. ایٹ دیٹ ویری ٹائم ڈبیٹس اینڈ ڈسکشنز were seen between social and religious reformers and mostly ہندو orthodoxy, کیونکہ یہ جو زیادہ یہ چیزیں چل رہی تھی یہ ہندو سوسائٹی میں چل رہی تھی. جیسے ہم دیکھیں گے بنگال میں جتنا ڈبیٹ ڈیولپ ہو گیا, کہتے ہیں کہ نیوز پیپرس انہوں نے ان چیزوں کو جو بھی آرگومنٹس آ رہے تھے ان کو سرکولیٹ کیا, اور اس کی وجہ سے بہت سارا آڈینس,
ٹھیک ہے نا، اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ جو ان کے آئیڈیاز تھے ان کو پرنٹ کیا گیا ایٹ دیری ٹائم ان دا ورنیکولر لینگویجز، ان دیئر اون لینگویجز، جیسے راجا رام موہن رائے نے سمبد کو مودی لکھا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہندو آرتھوڈاکسی نے سماچار چندرکا لکھا، تاکہ اس کو راجا رام موہن رائے اس تمہِ وقت انسان سوشل ایولز ٲسۍ ان کے خلاف تھا، لیکن ہندو آرتھوڈاکسی نے اس کے خلاف لکھا. ییٚمہِ ساتہٕ ہورٕ تہِ أکِس نِوٕز پیپرَس منٛز آو لیکھنہٕ یِم ہسا چھِنہٕ صحیح چیٖز گژھان کِہیٖنۍ، دوٚیِم ٲسۍ اپوز کران، دیٹ مینٕز میڈیم آف ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن کیم جس کی وجہ سے سوشو ریلیجس ریفارمیشنز آ گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح 1822 میں 2 پرشین نیوز پیپرس آئے، جامع جہان نامہ اور شمس الاکبر، اور گجرات میں ایک نیوز پیپر آیا بمبئی سماچار. آل دیز ویر ریلیٹڈ ٹو دا سوشل ایشوز. اسی طرح جو نارتھ انڈیا میں جو علماز تھے انہوں کو لگا کہ مسا کالونیل رولرس چھِ تم ہسا کرن اس کنورٹ، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں کنورٹ کریں گے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چیپ بکس لکھی، ٹھیک ہے نا. ایک پریس آیا اس ٹائم، تتھ ٲسۍ وَنان أسۍ لتھوگرافک پریس ان پرشین، ایک بہت ہی سستا پریس آ گیا لتھوگرافک پریس ان پرشین. اور اس میں کیا کیا جاتا تھا، جو بھی یہ نیوز پیپر آتے تھے ان کو پرشین اور اردو ٹرانسلیشن، یا پرشین میں اگر بکس لکھی جاتی تھی، پرشین اس میں زیادہ آتے کرکن ہم ہسا کرکن اردو ٹرانسلیشن، تاکہ جو نیوز پیپرس اور جو ٹریکٹرز ہیں وہ لوگوں تک پہنچے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، جو لوگ ہیں وہ اویئر ہو جائیں گے اینڈ دے ول بی فری فرام دا بانڈیج آف دا کالونیل رول ہو ول کنورٹ دیم. اِتھے کٔنتھ آئے جو دیوبند سیمناری in 1867 that published fatwas to explain the meaning of Islamic doctrine, so that the people, the Muslim people, they will be away from all the social evils, and especially جو برٹش والے ان کو کنورٹ کرنا چاہتے تھے اس کو وہ ان سے دور رہ سکے. اسی طرح جو ہندوز تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو مطلب جو ریلیجس ٹیکسٹس تھے انہوں نے ان کو انکریج کیا موسٹلی ان ورنیکولر لینگویجز. کہتے ہیں کہ رام چرت ماس جو تلسی داس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، دپان سا آو کلکتہس مز 1810 مز یم سات ہسا تمچ فسٹ پرنٹڈ ایڈیشن آو. اتھے کن 1880s مز ناول کشور پریس لکھنؤس مز، یا اتھے کن تھا بیاکھ پریس اخ شری وینکٹیشور پریس ان بمبئی، انہوں نے بھی ریلیجس ٹیکسٹس ہی اس وقت پبلش کیے. ریلیجس ٹیکسٹ جو تھے دے ریچ ٹو ایوری پیپل، دے انکریج ڈسکشنز، دے انکریج ڈبیٹس، they encouraged the controversial issues within and among different religions, and also gave the concept of nationalism to the people through the debates and discussions. But this debate and discussion was made possible only because of press. If press was not there، اگر پریس ایسے نہ آتے کہیں، دین یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. دیٹ مینس انڈیا میں جب پرنٹنگ پریس آیا، مین اسکرپٹس اس سے پہلے لکھی جاتی تھی مگر تمام زیادہ سا کم ریلیجس ٹیکسٹس، لیکن جب پریس آیا اس نے نیوز پیپر کی طرف دلچسپی دی اور اس وقت جو ریلیجس ٹیکسٹس تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت زیادہ ریفارمیشن آئے، ڈسکشنز آئے، ڈبیٹس آئے، سوسائٹی چینج ہو گئی.